بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی صفات تھیں کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں، مگر آپ میدان مقابلہ و مقاتلہ کے مرد میدان نہیں تھے، لہٰذا اپنی رایا کے ساتھ شدت کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت بردبار تھے۔ باوجود یہ کہ آپ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی مرتدوں کے ساتھ قتل و قتال میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ یہ مشہور ہے کہ مسلمہ کذاب کو آپ ہی نے قتل کیا تھا۔ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ فینیکیا اور اردن کو فتح کیا اور اس بحری بیڑے کی قیادت کی جو فتح قبرص کے لیے شام سے روانہ ہوا تھا۔ اس سے پیشتر مسلمان بحر روم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرص کی جنگ کی درخواست کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ کو لکھا کہ قبرص ہم سے قریب ہے اور اس کی فتح آسان ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کا سفر کریں تو آپ کو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں عکاز سے سوار ہوئے۔ آپ کے ساتھ بہت ساری کشتیاں تھیں۔ رفیق سفر فاختہ بنت فرقہ آپ کی بیوی تھی۔ ناظرین اکرام، جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں کے حاکم نے صلح کا پیغام بھیجا۔ تمام باشندے آپ کے فرما بردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 7,200 دینار سالانہ پر صلح کر لی اور بازنطینیوں نے بھی اتنی ہی مقدار پر صلح کر لی۔ یہ دونوں قومیں خراج دیتی رہی، مگر انہوں نے یہ شرط لگائی کہ مسلمان انہیں اس امر سے نہیں روکیں گے کہ وہ زر صلح روم کو بھی بھیجتے رہیں۔ مجاہدین کے ساتھ جو شرائط انہوں نے کی تھیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو مسلمان ہماری طرف سے مدافعت نہیں کریں گے، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کو روم کی طرف سے ادھر آنے دیں گے۔ لہٰذا جب کبھی عمومی سمندر کا سفر کرتے تو اہل قبرص انہیں کچھ نہ کہتے اور نہ ہی ان کی مدد کرتے اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کرتے۔ ناظرین اکرام، جب 32 ہجری آیا تو انہوں نے سمندر لڑائی میں رومیوں کا ساتھ دیا، انہیں کشتیاں دی اور شرائط کا پاس لحاظ نہ کیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 ہجری بمطابق 653 عیسوی میں ان سے جنگ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 500 کشتیاں تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمومی بحری بیڑا کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے قبرص کو بدور شمشیر فتح کر لیا، لڑنے والوں کو قتل کیا اور قید کیا، پھر انہیں صلح پر برقرار رکھا۔ بلازری لکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قبرص کی طرف 12,000 لوگ بھیجے جو آپ کے دفاتر میں ملازم تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر مسجدیں بنوائیں اور ایک گروہ بالبرق سے ادھر چلایا اور ایک شہر آباد کیا۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر سپاہی نہیں تھے، مگر اول درجے کے منتظم جنگ تھے۔ چنانچہ سوریہ کا لشکر اسلامی لشکروں میں قوت و انتظام کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ عراقیوں نے جنگ صفین میں آپ کے لشکر کو دیکھا تو تعجب کیا، اور ایک عراقی نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ شامی کتنے اچھے ساز و سامان والے ہیں اور ہم کیسے بدحال ہیں؟ پھر یہ کہ شامی لشکر میں سے جو بھی جنگ صفین پر گیا، اس نے اس پامردی سے جنگ کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ اپنے لشکر میں زندگی کی لہر دوڑائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ان کے صبر و استقلال سے ڈرنا نہیں، کیونکہ قسم باخدا ان میں حمیت و عربیہ صرف اپنے مرکز و علم کی حد تک ہے۔ ناظرین کرام، سوریہ لشکر چونکہ بلاد بازنطینیہ سے جنگ ازما رہتا تھا، لہٰذا ان میں حرکت و مشق و قتال پائی جاتی تھی، مگر بغاوتوں کے فرد کرنے کے لیے صبح جات کے لشکر ہی کام آتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شامی لشکر کو صبح جاتی لشکر سے علیحدہ ہی رکھتے تھے، شاید اس لیے کہ یہی لوگ ان کی حکومت کی بنیاد تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ دوسروں سے مل کر اپنے اصلی اوصاف کو نہ کھو بیٹھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے سرگنوں کو بہت کچھ ذخیر خرچ کر کے خرید لیا کرتے تھے تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ رہے اور آپ کا مخلص لشکر صحیح و سالم رہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم عراقی اور شامی لشکر میں تقابل کریں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اول الذکر پر مہمات میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ ان میں تمدود سرکشی زیادہ تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہ اکھڑ جاہلوں کو بلاتا ہے تو وہ بغیر عطیہ اور داد و دہش کے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور سال میں 2-3 بار جدھر چاہے ادھر نہیں انہیں لے جاتا ہے، اور میں تمہیں بلاتا ہوں حالانکہ تم لوگ عقل مند ہو اور عطیات پاتے رہتے ہو، مگر تم میری نافرمانی کرتے ہو، میرے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، اہل شام کے اطاعت و فرمانبرداری پر ابن طفیل کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ اے معاویہ، آپ شام میں تھے تو سب آپ کے فرما بردار تھے۔ اور قیس بن حشم نے اہل عراق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس امر پر دلیل ہے کہ شامی بہت زیادہ اطاعت پسیر تھے۔ میں نے انہیں اہل شام کو دیکھا کہ وہ سردار شام کی بات خوشی خوشی مانتے ہیں، اور ہم لوگ موسم گرما کے غزوات میں ہوتے ہیں اور ایک ایک کے پاس 1000 اونٹ ہوتے ہیں، مگر شامیوں کے سردار کے پاس صرف ایک گھوڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک آدمی وہ اور پیچھے بٹھا لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حجاج نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اہل عراق اہل شقاق ہے۔ معاویہ جانتے ہیں کہ لشکر کے دلوں کو کیسے مونا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو معمولی وظائف دینے کے علاوہ اور چندہ بھی دیا کرتے تھے۔ حالانکہ زیادہ اور مغیرہ کے زمانے میں عراقی لشکر کو وظائف بھی پابندی سے نہیں دیے جاتے تھے، اور اگر دیے جاتے تھے تو بہت تھوڑے۔ انہوں نے اپنی قوم میں سے ہر فرد کے لیے 2-2 ہزار درہم مقرر کر رکھے تھے، اور اگر کوئی مر جاتا تو اس کے چچا یا اس کے بھائی کو جنگ کے دوران میں اسی قدر رقم ملتی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف کے لیے جو رقم مقرر کی تھی، یہ رقم اس کے لیے مماثل تھی۔ علاوہ بریں جب کبھی حضرت معاویہ کے لشکر میں حسن خدمت کا جذبہ دیکھتے تو اسے اور زیادہ دیتے، اور جو بھی لشکر فتوحات کے لیے روانہ ہوتا آپ انہیں اموال دیتے اور ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرتے اور ان کی تعزیت داری کرتے۔ ناظرین کرام، جب رودس اور دوسرے شہر فتح ہوئے تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ رودس پر خبادہ بن ابی امیہ ازدی نے چڑھائی کی تو حدیث کے راویوں سے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ رودس میں کچھ مسلمانوں کو آباد کر دیں۔ یہ واقعہ 52 ہجری بمطابق 672 عیسوی کا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔